میں بند کیا. ابھی مکہ میں آ کر کہہ رہا کہ رسولی چیز تن مستمنہا، اگر تو سچا نبی اور رسول ہے تو بتا میری بند مٹھی میں کیا چیز ہے. اب چونکہ ہمارے آقا جان عالم سید آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدوس نے ہر عیب اور کمی سے محفوظ فرمایا، ہر شان اور کمال دے کر بھیجا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا ابو جہل کو کہ تو مجھ سے دریافت کر رہا ہے کہ اگر میں سچا رسول ہوں تو بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے. میں بھی بتا سکتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو تیری بند مٹھی والی چیز خود بتا دے اور اقرار کرے. وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر یہ دوسری بات ہو جائے کہ میری بند مٹھی میں، میرے قبضے میں جو چیز ہے، میری مٹھی میں جو بند ہے وہ بولے اور تیرے متعلق گواہی شہادت دے، تو یہ معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بند مٹھی کی طرف نظر فرمائی تو جب محبوب کی نظر کسی پر ہو جاتی ہے تو تمام حجاب ختم ہو جاتے ہیں. جب محبوب کی نظر کرم کسی پر ہو جائے تو تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں. جب اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہو جائے تو تمام کمی اور کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں. بظاہر وہ پتھر تھے، پتھر کے کنکرے تھے، ان پر بڑا سخت ایک حجاب تھا، ابو جہل کی مٹھی میں بند تھے، مگر حبیب پاک کی نظر عنایت نے وہ حجاب ختم کر دیے. ان پتھروں میں قوت گویائی آ گئی، بولنے کی طاقت نصیب ہو گئی، اور ان پتھر کے کنکروں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر سنا دیا. وہ بھی پتھر تھے، مگر پہلے پتھر جو اٹھانے والے کافر ہی تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جا رہا ہے، وہ پتھر منحوس تھے. یہ اٹھانے والا پتھر بھی کافر ہے. وہ اٹھانے والا کون تھا؟ فرعون ھذہ الامہ فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ابو جہل اتنا بدبخت ہے گویا کہ وہ فرعون ہے اس امت میں. تو اس کے ہاتھ میں وہ بند کنکریاں تھیں، مگر اس کے باوجود جب پیارے آقا کی نظر عنایت ان کنکروں کو نصیب ہو گئی تو انہیں قوت گویائی نصیب ہو گئی. ان کی قوت گویائی میں اچھائی نصیب ہو گئی، اور پھر ایسی اچھائی نصیب ہوئی کہ کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہوئی تو یہ صحبت کسی برے کی تھی، مگر نظر محبوب نے برے کی بری صحبت کے اثرات کو ختم کر دیا اور نظر کرم کے ساتھ ایسا نوازا کہ اس کو بار فتح خدا نصیب ہو گئی، اور پتھروں کو بار فتح مصطفیٰ نصیب ہو گئی، پہچان مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اور پھر کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو گیا. تو یہ بڑے اعلیٰ شان پتھر ہوئے، یہ بڑے خوش قسمت پتھر ہوئے. اور اسی طرح حجر اسود بھی ایک پتھر ہے جو بڑی قسمت والا پتھر ہے، بڑا ہی اعلیٰ شان پتھر ہے، اور ایسا اعلیٰ شان پتھر ہے کہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اور پیار اور محبت سے چومنے والوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر رب کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرے گا اور دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ بڑے محبت کے ساتھ میرے پاس حاضر ہوئے، بڑے پیار کے ساتھ آ کر انہوں نے مجھے چوما، آ کر مجھے مس کیا پیار کے ساتھ، مجھے چھوتے رہے، اپنے ہاتھ مجھے لگاتے رہے، بڑا پیار کرتے رہے، تو یا اللہ تو ان کو بخش دے. تو وہ بھی ایک پتھر ہے، اور پتھر وہ بھی تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنا مبارک عصا اسے مارا. پتھر پر عصا کا مارنا تھا، اس سے چشمے 12 جاری ہو گئے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے، اور ایسے جاری ہوئے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے پہچان لیا کہ فلاں چشمہ ہمارے حصے کا ہے، فلاں چشمہ ہمارے حصے کا ہے. ہر ایک قوم نے، ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنے لیے جو مختص چشمہ تھا اسی سے پانی حاصل کیا،
اسی سے سیرابی حاصل کی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ بنی اسرائیل کی پیاس ختم ہو گئی ہے، دوبارہ اپنا عصا مبارک کی ٹھوکر لگائی تو وہ پانی بہنا بند ہو گیا. پتھر اسی طرح جتنا پتھر تھا اتنا ہی پتھر رہ گیا. یہ بھی ایک پتھر تھا. اور پھر پتھر وہ بھی پتھر ہے جسے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اٹھایا، سیدنا ابراہیم کے قدموں کے تلے آ گیا. کتنی قسمت والا پتھر ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل کے قدموں کے نیچے اس کو آنا نصیب ہوا. خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم چومنا نصیب ہوا اور اس کو ایسی سعادت نصیب ہوئی کہ اس پتھر کے دل میں آج تک قدم ابراہیم کا نشان موجود ہے. اور رب العالمین نے اس کو بطور یادگار رکھ دیا اور حکم فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے تم اسے اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو، اپنی توجہ کی جگہ بنا لو. وہ بھی ایک پتھر ہے اور عظیم الشان پتھر ہے. اور پھر پتھر وہ بھی تھا جس کے بارے عزیز بیٹا بیان کر رہا تھا کہ مولا علی نے سنا دور سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت مولا علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی آدمی دور دور تک نظر نہیں آ رہا. حبیب پاک کے ساتھ جا رہے ہیں. حیران ہو کر عرض کی پیارے آقا کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا مگر آپ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا کون عاشق ہے اور کہاں بیٹھا ہوا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ حضور نے فرمایا پیارے علی وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے. ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. ویسے وہ پہاڑی علاقہ ہے، بڑے پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا پتھر تجھے نظر آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ اس پتھر نے رب العالمین سے اجازت طلب کی ہے اور مجھ پر سلام، وہ پتھر سیاہ رنگ کا پتھر پہاڑ کی چوٹی پر جو بڑا ہوا ہے وہ اب سلام پیش کر رہا ہے. وہ بھی پتھر ہے. اور پھر آخر بہت شریف کی ہی بات کرتے ہیں. وہ بھی پتھروں کا مجموعہ پہاڑ ہے مگر ایسا پہاڑ ہے جو محبوب پاک کا عاشق ہے. ایسا پہاڑ ہے جو محبوب پاک کا دیوانہ ہے. ایسا پہاڑ ہے جو محبوب پاک کا سودائی ہے. ایسا پہاڑ ہے جس کو محبوب پاک سے سچی محبت ہے اور اس محبوب کے صدقے محبوب سے محبت کرنے والوں سے بھی وہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم دیکھتے ہیں ایک گلاب کا پودا ہوتا ہے، اس پودے میں زمین کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی جائے اس کے تنے سے لے کر ٹہنیوں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. کہیں پتے آ گئے، کانٹے پتوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں، اور کہیں شاخ کے سرے پر جا کر گلاب کا پھول ہوتا ہے. تو جو زمین سے چلے پھول اس نے حاصل کرنا ہو تو پھول تک رسائی کے لیے اس کو کئی کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں. کوئی نہیں خاطر کنڈیا نور ڈالنا پڑتا ہے. تو جو بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا ہے، کانٹا تو کانٹا ہوتا ہے نا کہ ایک پھول کی خاطر کانٹوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور جو محبت مصطفیٰ کے بیٹا، محبت مصطفیٰ کے دیوانے عشاق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑے ہی عظمت والے ہیں، وہ تو بڑے ہی شان والے ہوتے ہیں. تو جب وہ پہاڑ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنے والے ابو بکر ہیں تو وہ پہاڑ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے. وہ پہاڑ نے دیکھا کہ میرے محبوب کا عاشق صادق عمر فاروق ہے، وہ پہاڑ عمر فاروق سے محبت کرتا ہے. جب وہ پہاڑ نے دیکھا کہ محبوب سے محبت کرنے والے عثمان غنی ہیں، وہ پہاڑ عثمان غنی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ وجد میں آیا، محبوب پاک کی آمد کی خوشی میں جھومنے لگا، خوب حرکت میں آ گیا، خوب جھوم اٹھا. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کی ٹھوکر لگائی، پہاڑ پر اپنے قدم مبارک کو مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، سکون میں آ جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے پہاڑ تیرے اوپر اللہ کا نبی موجود ہے، تیرے اوپر صدیق موجود ہے، صدیق اکبر، تیرے اوپر دو شہید موجود ہیں، ایک عمر فاروق اور ایک عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. تو پہاڑ دیکھ رہا تھا میرا محبوب آ گیا، میرے محبوب کے ساتھ اس کے سچے عاشق آ گئے. اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی.
وہ پہاڑ تو پہچانتا ہے، وہ شریف پہچانتا ہے کہ فلاں مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، فلاں حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، فلاں بلال اور صہیب اور سلمان ہیں، فلاں شخص حضرت حسن بصری ہیں، فلاں شخص امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ وہ پہاڑ وہ شریف پہچانتا ہے کہ فلاں غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، فلاں فرید الدین گنج شکر ہیں، فلاں معین الدین حسن اجمیری ہیں۔ وہ پتھر پہاڑ ہو کر پہچانتا ہے کہ کون کون ایسا وجود انسانی ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، بس جس دل میں محبت مصطفیٰ ہے اس سے وہ پہاڑ یاد کرتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی یہ ایک زبانی حد تک بات نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ارشاد فرما دیا تھا، احد جبل یحبنا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم تمام سے محبت رکھتا ہے۔ اور ہم کا دائرے میں حضور نے اپنے محبت والوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، حضور سے محبت والوں کو حضور نے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا اور فرما دیا کہ وہ ہم تمام سے، مجھ سے بھی اور میرے محبت والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ وَنُحِبُّهُ فرمایا اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی پتھر ہے۔ تو قدرت نے پتھر تو بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، مگر تمام پتھروں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اور جب درختوں کا نمبر آ گیا، درخت تو ایک درخت کا نام ہے غرقد درخت ہے، وہ بھی درخت حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں مسلمان اور غیروں کی جنگ ہوگی، اور جنگ وہ ہوگی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ایک کچھ وقت کے لیے ایٹمی دور ہے، اور کچھ ایسا سبا مان جائے گا کہ یہ ایٹمی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر روز دوبارہ وقت جب آئے گا، مسلمانوں اور غیروں کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو جب غیر مسلم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ مسلمان ہم پر غالب ہو رہے ہیں، مسلمان ہم پر مسلط ہو گئے، مسلمان ہمیں قتل کر رہے ہیں، تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگیں گے۔ کوئی کسی درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، کوئی کسی پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے چھپانے کی یہ چیزیں جب کسی مسلمان کو دیکھے گی تو باقی تمام درخت پکار کر کہیں گے، تعال یا مسلم ھذا یہودی خلفی فاقتلہ، اے مسلمان ادھر میری طرف آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی درخت ہے، مسلمان سے باتیں کریں گے، مسلمان کی مدد کریں گے، مسلمان کے جہاد میں اس کے حصے دار بنیں گے، یہودی کو قتل کرانے کے درپے ہوں گے، اور اس کو مسلمان کو پکار کر کہیں گے کہ یہ میرے پیچھے نامراد چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ پیارے آقا نے فرمایا الا الغرقد فإنها شجرة اليهود، مگر غرقد ایک درخت ہے جو یہودیوں کا دوست ہے، وہ یہودیوں کا دوست ہے، باقی درخت مسلمانوں کے پیار دوست، اور غرقد جو ہے وہ یہودیوں کا دوست ہے۔ وہ نہیں بولے گا، وہ نہیں بتائے گا، وہ اپنے دوستوں کی پردہ داری کرے گا، وہ اپنے دوست کو کچھ پانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بتا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم فرما دیا، مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی کہ جو بھی درخت ہوگا اگر وہ تمہیں پکار کر، تمہیں بلا کر خبر دے رہا ہو کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کر اسے مار دو، وہ سمجھو کہ یہ تو ہمارا درخت ہے، یہ بتا رہا ہے، اس کے پیچھے جا کر مارنا تو آسان ہو گیا۔ اور جو درخت خاموش ہوگا، اگر تم دیکھو کہ یہ غرقد کا درخت ہے تو اپنے آپ اس کے پیچھے جا کر دیکھو، یہودی وہاں چھپا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پس پردہ یہ خبر دے دے، بہرحال وہ بھی درخت ہے، مگر درخت بھی درختوں جیسے نہیں، درخت وہ یہودیوں کا دوست بن گیا، باقی درخت مسلمانوں کے دوست بن گئے، اور پھر درخت وہ بھی درخت تھا۔ اس کی طرف پیغام پہنچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس درخت نے دائیں طرف جھک کر اپنی جڑوں کو اکھیڑا، بائیں طرف جھک کر دوسری طرف کی جڑوں کو اکھیڑا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، اپنی تمام جڑوں کو زمین سے نکال لیا، اور چلتا چلتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بغیر قدموں کے حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بغیر قدموں کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر شہادت دی، حضور کی رسالت کی گواہی دی، اور حضور کی جب اجازت ہوئی واپس اپنی جگہ جا کر اسی طرح لگ گیا۔ وہ بھی درخت تھا، اور وہ بھی درخت تھا کہ پیغام کسی کو دے دیا حضور نے کہ تو ہی جا کر اسے پیغام دے دے،
इन्ना मोहम्मद यदू, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। पैगाम आदि गैर मुस्लिम है, पैगाम देने वाले में ईमान नहीं, पैगाम देने वाले में नूर ईमानी नहीं, पैगाम देने वाले का न तेरे ईमान से पुर है, न जुबान में नूर मारिफत का असर है, मगर पैगाम भेजने वाले की कुव्वत है। उसने जाकर ये पैगाम दिया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम पाक सुना तो दरख्त ने अपने आप को जड़ों को उखेड़ा और आकर हुजूर की बारगाह में शहादत दे दी। सुभान अल्लाह। वो भी दरख्त था, ये सिर्फ पैगाम पर आ रहा है। और फिर वो भी दरख्त था कि हुजूर ने इशारा किया, कहने वाले ने कहा मोहम्मद मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाता जब तक फलां खोशा खजूरों का खोशा गुच्छा खजूरों का वो अपने आप तेरी गवाही न दे। हुजूर ने इशारा फरमाया, वो दरख्त से टूट गया, टूट कर नीचे आ गया, हुजूर के पास आकर सलाम अर्ज़ किया, हुजूर की रिसालत की गवाही दी। उसके बाद हुजूर ने इजाज़त दी, फिर वो ऊपर चला गया और अपनी जगह जाकर लग गया। तो वो भी दरख्त के हिस्से है। और फिर दरख्त वो भी दरख्त था, ये दरख्त के नीचे प्यारे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैत के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, सहाबा किराम जगह बात दीगरे हाजिर हैं, हुजूर के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो रहे हैं, बैत के शरफ से मुशर्रफ हो रहे हैं। रब्बुल आलमीन को प्यारे आका की खिदमत में उन जान इशारों का दरख्त के नीचे हाजिर होकर इस तरह सिदत के साथ खुलूस के साथ बैत से मुशर्रफ होना इतना पसंद आया कि कुरान पाक की आयत में इरशाद फरमा दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि हे हबीब इन ईमान वालों से रब्बुल आलमीन बेशक राजी हो गया जब उस दरख्त के नीचे तेरे साथ बैत से मुशर्रफ हो रहे थे। तो वो भी किस्मत वाला दरख्त, शान वाला दरख्त था जिसके साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप देख लगा कर बैठे थे। और फिर वो भी दरख्त का तना था, कुर्बान जाए ऊपर मस्जिद नबवी शरीफ के सतून, मस्जिद नबवी शरीफ के सतून तमाम के तमाम खजूर के थे। बाद में ये तामीर हुई तो एक सतून के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में खड़े होकर पास उसके खड़े हो जाते, टेक लगाकर खड़े होते और वाज़ फरमाते, जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते थे। बाद सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, आपके लिए लकड़ी का हम मिंबर तैयार कर देते हैं जिस पर आप तशरीफ रखेंगे, आप बैठकर वहाँ आवाज़ फरमाया करेंगे। हुजूर ने इजाज़त दी, सहाबा ने शौक के साथ जंगल के दरख्तों से लकड़ी अच्छी किस्म की तलाश की और मिंबर तैयार किया जिसके 3 पाए थे, 3 हिस्से थे। वो जब मिंबर शरीफ मस्जिद में रखा गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फरमाने के लिए सतून के पास खड़ा होने की बजाय मिंबर पर जाकर बैठे। यूं ही वाज़ शुरू किया, सहाबा किराम का मजमा है, तमाम सहाबी रुख मुस्तफ़ा के दीदार में मसरूफ़ हैं, प्यारे आका के कलाम सुनने में मसरूफ़ हैं। यकलखत रोने की आवाज़ शुरू हो गई। हैरान है सहाबी कि ये कौन रो रहा है, इधर उधर देखा, किसी के मुतल्लिक़ इस तरह पता नहीं चला। और सहाबा किराम पर अमूमन इस्तिक़लाल की हालत थी, इस्तिक़ामत की हालत थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सोहबत की बरकत ये थी कि उन पर ऐसी हरकतें नहीं होती थी। बुजुर्गों पर अजीब अजीब कैफियतें तारी हो जाती हैं, वजद की कैफियतें भी तारी हो जाती हैं, अजीब से अजीब हालत तारी हो जाती है। मगर सहाबा किराम को मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ हद से ज्यादा ताल्लुक था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हद से ज्यादा रबत था। और इसके बावजूद इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत इतनी थी कि किसी वक़्त कोई ऐसी जुम्बश की सूरत सामने ना आती थी, बल्कि कअन्ना अला रूसिहिम अत-तैर, हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते तो इस तरह अदब और फ़खूर के साथ बैठते, गोया के सर पर परिंदे बैठे हो, कोई हरकत नहीं, अगर हरकत हो तो परिंदा उड़ जाए। बतौर मिसाल ये हदीस पाक में बयान फरमाया गया तो सहाबा हैरान है कि ये विज्ञानी कैफियत किसमें आ गई, ये आहोदारी गिरियादारी की कैफियत किसमें आ गई। ये कौन है जो बेसाख्ता रो रहा है, ये कौन है जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा रहा, ये कौन है जो बेसाख्ता बेकरार हो गया है और रो रहा है। यकलखत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर शरीफ से नीचे उतरे। सहाबी हैरान है, किसी को अभी तक पता नहीं चल रहा कि रोने वाला कौन है, ये बेकरार होने वाला आशिक कौन है, ये इज़्तिराबी कैफियत वाला आशिक कौन है, ये इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत की वादियों को हदों को चीर कर जाने वाला आशिक कौन है। तो सहाबी हैरान थे, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए उन पर, जिनकी नज़र तो हर आशिक के सीने पर है, जिनकी नज़र से कोई छुपा हुआ नहीं, वो तो अपने हर आशिक और शहनाई को पहचानते हैं। मिंबर शरीफ से उतरे और सतून के साथ आ गए और सतून को आकर गले लगा लिया।
قربان جائے اس آقا کے کرم پر۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو گلے لگایا، حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اب اس کے رونے کی آواز میں کنٹرول کی کیفیت نمایاں تو ہونے لگی، مگر کیسا کنٹرول تھا؟ کأن الصبی یسکت، جس طرح کسی بچے کو، روتے ہوئے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ اپنے رونے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آواز کا زور جو ہے اور رونے کا زور جو ہے وہ رکنے نہیں دیتا، اور کہیں آواز نکلتا ہے، کہیں آواز رکتا ہے، کہیں آواز پر کنٹرول کی کوشش ہوتی ہے، کہیں پھر آواز نکل رہا ہے۔ اس طرح رکتے رکتے آہستہ آہستہ اس رونے والے عاشق کا آواز بند ہوا۔ اس وقت صحابہ نے سمجھا کہ یہ رونے والا عاشق تھا، یہ ستون تھا۔ پھر جا کر پتا چلا راز کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ منہ مبارک لگا کر بات کی، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، آج اس نے دیکھا کہ میں تو منبر پر چلا گیا، اس نے سمجھا کہ بس محبوب مجھ سے جدا ہو گئے، تو یہ جدائی برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی جدائی کی وجہ سے گریہ زاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، بے قراری کی حالت میں آ گیا، پریشان ہو گیا، اور جب میں نے آ کر اس کو سینے سے لگایا، اپنے دامن کرم سے وابستہ کر لیا، اور پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے، اس درخت کے تنے سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھ کو ہرا بھرا درخت بنا دیا جائے، اور اگر چاہتا ہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے کہ تیرا پھل خدا کے پیارے کھائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اسے یہ کہا ہے تو یہ مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر مجھے جنت میں ہی لگا دے، کیونکہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، جب دنیا میں رہیں گے آخر فانی جہان ہے، آخر اس میں تو دوری کا وقت ہے، اور جب آخرت میں جنت میں مجھے ملنا نصیب ہو گیا، جنت میں کھانا ہو گیا، تو پھر وہاں باقی پیارے تو کھاتے ہی رہیں گے، یہ محبوب کی زیارت تو ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو زمین میں دفن کر دیا، مدینہ پاک کی زمین میں دفن کیا۔ وہ دفن کرنا کیا تھا؟ جنت میں وہ درخت لگا دیا۔ تو یہ بھی درخت تھا، تو درخت درختوں جیسے نہیں ہے، ثابت ہوا ہوا نہ پتھر پتھروں جیسے ہیں، نہ درخت درختوں جیسے ہیں۔ اور پھر حیوانات کا نمبر آ گیا، حیوانات بھی ایک جیسے نہیں۔ حیوانات ہمارے اعتبار سے تو اتنا ہی فرق ہے نا، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، ایک یہ فرق ہوا مسلمانوں کے اعتبار سے، اور عام انسانوں کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کچھ اڑنے والے جانور ہیں، وہ بھی حیوانات میں شامل ہیں، کچھ دو پاؤں والے ہیں پرندے عموماً، اور نہ اڑنے کی کیفیت جن میں ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مرغی عام طور پر اڑتی نہیں، تھوڑا سا اڑتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ دو پاؤں والے جانور بھی ہوتے ہیں، چار پاؤں والے عموماً جانور ہیں، اور چار پاؤں والوں میں کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، پھر کچھ جنگلی ہیں وحشی ہیں، کچھ حرام ہیں، اور ایسے حرام ہیں کہ شراب پینے کے عادی بھی ان کا نام لے تو کر سمجھے کہ شاید زبان پلید ہو گئی، حالانکہ شراب پینے کے عادی ہیں۔ جب شراب حرام، خنزیر حرام ہے، وہ بھی چوپایا ہے، وہ بھی ایک جانور ہے۔ اور پھر منہم من یمشی علی بطنہ، کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، سانپ ہے بغیر پاؤں کے بھی چلتا ہے زمین پر، وہ بھی حیوانات میں شامل ہے۔ اور اس طرح حیوانات عام نظر کے اعتبار سے تو ان قسموں میں مختص ہو گئے، مگر ایک اور نظر بھی ہے۔ وہ نظر کیا ہے کہ حیوان وہ بھی ایک جانور تھا کہ جب کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور ہوتا کہ میں فلاں اپنے صحابی کو بلاؤں، تو اس چار پاؤں والے ایک جانور کو فرماتے ہیں۔ جانور کون تھا؟ جسے گدھا کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے گدھے کی بات نہیں، بھائی وقت کے گدھے کی بات نہیں، یہ تو قابل نفرت ایک لفظ بن کے آ جائے، ذاکر نعمت بھی شامل ہے، فائدے کی چیز ہے، مگر وہ قسمت والا یعفور تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیغام دیتے، وہ جاتا جس صحابی کی طرف حضور بھیجتے، اس کا دروازہ جا کر اپنا سر اس کو مارتا اور گویا کہ دستک دے رہا ہے، اس کو بلاتا، جو ہی وہ دروازہ کھولتا صحابی نکلتا، پہچان جاتا کہ یہ تو پیارے آقا کی سواری ہے، یہ تو پیارے آقا نے بھیج دیا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ وہ بھی حیوان تھا۔ اور پھر حیوانوں میں وہ حیوان بھی ہے، ایک عربی آ گیا، وہ سگو جڑی ہوئی، عربی آ گیا، اس نے کپڑے میں چھپایا ہوا تھا گو کو، اور آ کر جھاڑ دیا کپڑے کو، زمین پر گو پڑی ہے شگار شدہ،
اور آ کر حضور سے کہنے لگا لا اؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الطرف، کہ اے محمد میں تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک یہ دو ایمان نہ لائے اور تیری گواہی نہ دے۔ اپنے ہاتھ سے لے کر آیا، خود شکار کر کے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور کو سدھار دیا جاتا ہے، کچھ باتیں سکھا لی جاتی ہیں، طوطے کو کچھ لفظ رٹائے جاتے ہیں تو وہ بول لیتا ہے، ایسی بات نہیں تھی، خود وہ شکار کر کے آیا ہے۔